ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور 10 محرم کے حوالے سے خصوصی نشریات کا سلسلہ بھی جاری ہے اور علامہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ صاحب، ہم بات کر رہے تھے شہزادہ علی اصغر کے حوالے سے، وہیں سے شروع کیجیے گا. جی دیکھیے، میں عرض کر رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک تو امام حسین علیہ السلام جتنے آوان و انصار شہید ہوئے ہیں عاشور کے دن، ہر ایک کا لاشا مولا حسین خود اٹھا کے لائے. یہاں تک کہ حضرت حر کا جب بیٹا شہید ہوا اور حضرت حر جانے لگے اپنے بیٹے کے جنازے کو اٹھانے کے لیے، تو امام نے فرمایا تھا کہ نہیں حر، کوئی باپ جو ہے اپنے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھاتا. خود گئے، لیکن وہی مولا حسین جب سارے آوان و انصار مارے گئے، جب شہزادہ علی اکبر نے آخری سلام کیا، تو اس وقت حسین مولا خود گئے ہیں اور اپنے شہزادے کو کے لاشے کو خود اٹھایا ہے. یعنی تمام 72 شہداء یا 72 سے زیادہ شہداء، تمام کے لاشے کو امام حسین علیہ السلام، اپنے غلام بھی تھے اس میں، ان سب کو جو تکریم دی ہے مولا حسین نے. اور کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے یہ جو انتخاب فرمایا تھا نا آوان و انصار کا، یہ بھی بڑا عجیب ہے، بہت خوبصورت انتخاب تھا. اس میں غیر مسلم بھی تھا، اس میں جون جیسا سیاہ فام بھی تھا. یعنی وہ جو ہمارے ہاں تقسیم ہے نا، گورے اور کالے کی تقسیم، وہ مسلک کی تقسیم، مذہب کی تقسیم، قبیلے کی تقسیم، علاقے کی تقسیم، امام حسین نے اپنے اس کاروان میں ہر قبیلے کا فرد کا انتخاب کیا ہے، ہر مسلک کا، ہر مذہب کا، اور ہر رنگ و نسل کا انتخاب کر کے بتایا ہے کہ کربلا جو ہے وہ کسی مسلک اور مذہب کے لیے نہیں ہے، کربلا پوری انسانیت کے لیے. اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی بھی پوری انسانیت کی بقا کے لیے تھی. تو شہزادہ علی اصغر کو جب امام حسین علیہ السلام لے گئے ہیں پانی پلانے کے لیے، اور عمر سعد نے کہا، اور جو منظر دیکھا ہے نا شام کے لشکر نے، سپاہیوں نے، اور عمر سعد نے کہا امام حسین علیہ السلام سے کہ آپ پانی خود پینا چاہتے ہیں اور بہانہ بنا رہے ہیں. تو امام نے اپنے بیٹے کو خاک کربلا پہ لٹا دیا، اور امام نے فرمایا اصغر بیٹا تو حجت خدا کا فرزند ہے، تو خود پانی مانگ. 6 مہینے کے بچے نے اپنی خشک زبان جب خشک ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کی، اور یزیدیوں کے لشکر نے یہ منظر دیکھا، رونے لگے، تلواریں نیام میں ڈال لی. عمر سعد کو خطرہ محسوس ہوا کہ یہ تو سارے پیچھے ہٹ جائیں گے، کہ اس معصوم کی اس ادا نے ان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. اور اس کے بعد عمر سعد نے حرملہ سے کہا کہ اقطع کلام الحسین، کہ حسین کی کلام کو قطع کر دے، کاٹ دے. اس نے وہ تیر جو جانوروں کے لیے استعمال ہوتا تھا جنگوں میں، وہ تیر چلایا ہے، شہزادہ علی اصغر کے گلے پہ لگا. اور امام حسین علیہ السلام نے اس معصوم کے خون سے اپنی داڑھی کو رنگین کیا. اور امام نے فرمایا کہ خدایا میں محشر کے دن اسی حالت میں تیری بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں کہ میرے اس اصغر کا کیا قصور تھا، اس شہزادے کے کیا قصور تھا. یعنی حقیقت میں امام حسین نے اپنی اس مظلومیت کی وہ داستان ساری حجت تمام کی ہے ان شام کے لوگوں پہ. امام حسین علیہ السلام کو جنگ لڑنے کے لیے تو نہیں آئے تھے. جو جنگ لڑنے کے لیے آتا ہے وہ خواتین اور بچوں کو نہیں لے کے آتا. امام حقیقت میں ان کو جہنم سے بچانے کے لیے آئے تھے. اور یہ جو خطبے دیے ہیں نا امام حسین علیہ السلام نے، عاشور کے دن 2 خطبے ہیں امام حسین کے. پہلا خطبہ آپ نے اونٹ پر سوار ہو کے دیا، اور دوسرا خطبہ گھوڑے پہ سوار ہو کے دیا. دونوں خطبوں میں امام نے فرمایا ہے کہ مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ میں رسول کا نواسا ہوں، سید الانبیاء کا نواسا ہوں، میں خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں، میرے قتل سے باز آ جاؤ. عمر سعد سے کہا تھا امام نے فرمایا تھا کہ میں تیری جنت کا ضامن ہوں، تو میرے قتل سے پیچھے ہٹ جا. جب انسان دنیا پرستی میں اتنا گر جائے، اس نے ایک جملہ کہا تھا کہ مجھے رے کی حکومت ملے گی اور اس کے لیے میں آپ کو قتل کرنا چاہتا ہوں. اور امام نے فرمایا کہ تجھے رے کی حکومت بھی نہیں ملے گی اور میرے قتل سے باز آ جا، میں تجھے جنت دوں گا، جنت کا ضامن ہوں. اس نے آگے سے جسارت کی اور یہ جملہ کہا کہ مجھے ادھار والی جنت سے یہ نقد والی رائے کی حکومت زیادہ پسند ہے. یعنی جب انسان دنیا پرستی میں اتنا گر جائے کہ وہ نمائندہ رسول، نمائندہ دین، نواسہ رسول، اس کو بھی ذبح کر دیتا ہے، ان کے بچوں کو بھی ذبح کر دیتا ہے. 6 مہینے کے شہزادہ علی اصغر کو بھی تیر مارتا ہے، اور پھر ان کے اہل حرم کو قیدی بنا کے کوفہ اور شام کے بازاروں میں لے جاتا ہے. تو یہ انسان کب کرتا ہے؟ جب دنیا پرستی اتنی غالب آ جائے، شیطان پرستی اتنی ہو جائے کہ خدا کو، رحمان کو بھول جائے وہ انسان. تو کربلا حقیقت میں درس ہے اس حوالے سے کہ آج ہمیں امت مسلمہ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم خدا کی رضا، خدا کا قرب کتنا ہے ہمارے اندر،
خدا کے اس دیے ہوئے نظام دین پر ہم چل رہے نہیں چل رہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شیطان پرستی اور دنیا پرستی میں ہم چلے جائیں اور دین سے دور ہو جائیں. تو اصل میں چونکہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی اس نظام، وہ جو استبداد والا نظام تھا اس کے خلاف تھی، یزیدیت کے خلاف تھی، ورنہ نمازیں تو ہو رہی تھی. اور حتیٰ انہوں نے کہا، شامیوں نے، لشکر یزید نے کہا جلدی حسین کا سر کاٹو، ہم نے نماز پڑھی. ہاں بالکل. اقبال نے کیا کہا، کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، سر قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ. یعنی لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا ہے، نعرہ تکبیر کے ساتھ قتل کیا، پھر نماز پڑھی کہ ہم نے نماز پڑھی. یہ کیسی نماز ہے، کیسا دین ہے کہ جس میں ایک دین کو، نمائندہ دین کو، جو 1,24,000 انبیاء کا وارث بن کے آیا ہے کربلا میں، جو آخری نبی سید الانبیاء کی آغوش کا پروردہ ہے، جس گھر میں جبرائیل امین وہی لے کر آتے رہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ جبرائیل امین حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر سے نکلتے ہوئے پرواز کر کے جا رہے ہوتے تھے، تو سرکار کا جب گزر ہوتا تھا دیکھتے تھے جبرائیل جا رہا ہے، تو سرکار جبرائیل سے پوچھتے تھے جبرائیل کہاں آئے تھے؟ عرض کرتا تھا یا رسول اللہ تیرے بیٹے حسین کا جھولا جھلانے آیا. یعنی اتنا عظیم امام کہ جس کا جھولا جبرائیل امین جھلائے، اور جس کو جبرائیل اپنے پروں پہ سوار کر کے آسمان کی بلندیوں پہ لے جائے. بالکل ایسی ہے. علامہ صاحب میں تھوڑا سا آپ کی طرف بھی آؤں گا، لیکن اقرار صاحب کافی دیر سے خاموش ہے، تو آپ سے بھی سر آپ کو بھی شامل گفتگو کرنا چاہتا ہوں. نمازیں دونوں طرف ہو رہی تھیں، ادھر بھی انہوں نے کہا کہ جلدی ان کو ختم کیا جائے، ہم نے نماز پڑھنی ہے. تو نمازیں بھی حق کی پہچان نہیں ہے، حق کچھ اور ہے، نمازیں کچھ اور ہیں. نمازیں آپ پڑھیں گے لیکن آپ کو حق کی پہچان بھی ہونی چاہیے. یہ بالکل ایسا ہی ہے. سید الانبیاء نے اپنی آخری وصیت میں جو تمام امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیت، کہ میں قرآن بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی عطرت بھی چھوڑ دے رہا ہوں، اپنی اہل بیت بھی چھوڑ جا رہا ہوں. مشکل یہ ہوئی کہ اس معاشرے نے قرآن کو تھاما لیکن عطرت اہل بیت کو چھوڑ دیا. پیغمبر نے واضح کہا تھا کہ اگر ان دونوں سے متمسک رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. لیکن انہوں نے چونکہ عطرت اہل بیت کے مقام و منزلت کو نہیں پہچانا، اس حقیقت کو نہیں پہچانا، امام وقت کو نہیں پہچانا، جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اسلام کی ایک ظاہری شکل، ایک عبادی شکل موجود ہے. حج بھی ہو رہا ہے، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، لیکن وقت کا امام حج کو عمرے میں تبدیل کر کے بیت اللہ سے یہ کہہ کے نکلتا ہے کہ میں اپنے نانا رسول اللہ کے دین کی بقا کے لیے نکل رہا ہوں. تو یہ چیز بالکل واضح کرتی ہے کہ جب انسان جو ہے وقت کے امام کو نہ پہچانے، حجت خدا کو نہ پہچانے، اس ہستی کو نہ پہچانے جس کو خدا نے متعین کیا ہے انسان کی ہدایت کے لیے، تو قرآن جو ہے ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ وقت کے امام کی جو اقتداء نہ کی جائے. بس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا معاشرہ ہے اور ایسا فرسودہ معاشرہ ہے، ایسا کبھی معاشرہ ہے کہ روز عاشور فوج اشقیاء سے یہ آوازیں بلند ہوتی ہیں کہ سید الشہداء کو جلد شہید کیا جائے، جلد قتل کیا جائے کہ ہم اول وقت میں عصر کی نماز ادا کر سکیں. تو اس سے یہ چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ انسان اگر ہدایت چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کے دامن کو تھامے، وگرنہ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہوگا، قرآن بھی پڑھ رہا ہوگا، عبادات بھی کر رہا ہوگا، روزے بھی رکھ رہا ہوگا، ممکن ہے وہ زکوٰۃ بھی دے رہا ہوگا، لیکن اس کی یہ تمام عبادتیں جو ہیں وہ ضائع ہیں، کیونکہ اس نے حق کو پہچانا ہی نہیں. جب حق کو نہیں پہچانا تو پھر حق کی ادائیگی بھی اس کے لیے ممکن نہیں ہے. بس سید الانبیاء نے یہ جو خط متعین کیا ہے، یہ جو رستہ دیا ہے، یہ رہتی دنیا تک تمام امت مسلمہ کے لیے بتایا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ متمسک رہو گے تو کامیاب رہو گے اور کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. یہ گمراہی، یہ بدبختی جو تھی، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ
کہ انہوں نے دین اور سیاست کو جدا کر دیا. آج بھی ہم اگر معاشروں میں دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ دین سے مراد ہم کیا لیتے ہیں کہ ہم پردہ کریں، ہم روزہ رکھیں، ہم نماز پڑھیں، ہم مجلس میں جائیں، ہم کہتے ہیں یہ دین ہے. ہاں لیکن اصل چیز کو نہیں سمجھتے. لیکن جو دین ہے وہ یہ نہیں ہے. دین اسلام از کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے. یہ الف سے لے کر یہ تک انسان کی ابتدا سے لے کر موت تک ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے. پس جب انسان اہل بیت علیہ السلام کی طرف رخ کرتا ہے پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ دین کیا ہے. جب آپ سامنے رول ماڈل سید الانبیاء ہوں، جب آپ کے سامنے رول ماڈل امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہوں، جب آپ کے سامنے رول ماڈل امام حسن مجتبیٰ ہوں، جب آپ کے سامنے رول ماڈل سید الشہداء امام علی مقام ہوں، تو پھر آپ اس درست سمت میں سفر کر سکتے ہیں. لیکن اگر درست ہادی اور درست امام کا انتخاب نہ کریں تو پھر یہ عبادات، یہ ریاضتیں، یہ عبادتیں بھی آپ کو کوئی کام نہیں دیتی، بلکہ ان تمام عبادتوں اور ریاضتوں کے باوجود بھی انسان کہاں پہ کھڑا ہوتا ہے؟ یزیدی صفوں میں کھڑا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یعنی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے. وہ عبادت بھی کر رہا ہے، وہ ریاضت بھی کر رہا ہے، وہ کلمہ بھی پڑھ رہا ہے. افسوسناک پہلو اس واقعہ کربلا کا سب سے جو افسوسناک پہلو ہے کہ سید الشہداء کو قتل کرنے والے نہ مجوسی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ یہودی تھے، بلکہ سید الشہداء کے قتل کے درپے کون تھے؟ کلمہ گو تھے، مسلمان تھے. اور یہ چیز واضح کرتی ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ حق اور حقیقت کو صحیح معنوں میں درک نہ کرے تو پھر وہ اس مشکل میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ وہ انبیاء کے وارث کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے. وہ تلوار لے کے بنا لا الہ کو قتل کر کے لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوتا ہے. یعنی بالکل اس کے سامنے، اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسا پردہ آ جاتا ہے کہ اس کو حق و باطل کی تمیز نہیں رہتی ہے. سید الشہداء نے بارہا جب روز عاشور مختلف خطبات دیے تو ایک خطبے میں جب اپنا پورا تعارف جیسے آپ سب فرما رہے تھے کرانے کے بعد جب دیکھا نا کہ یہ تسلیم نہیں کر رہے تو کہا کہ تمہارے شکم جو ہے وہ حرام سے بھر چکے ہیں، رزق کے حرام سے تمہارے شکم بھر چکے ہیں، اب تمہارے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کرے گی. یعنی یہ سید الشہداء کا قیام ہمیں مختلف جہتیں، مختلف رخ زندگی کی تربیت کے مختلف مراحل سے گزارتی ہے. سید الشہداء جب امام علی مقام وارد کربلا ہوتے ہیں اور آپ کے بعد جو ہے وہ خور ابن یزید ریاحی جو ہے لشکر لے کے آتا ہے، بالکل، تو سید الشہداء اس سے پہلے فرات پہ اپنے خیمے لگا چکے ہیں. بالکل. اب وہ لشکر آتا ہے تو سید الشہداء کیا فرماتے ہیں؟ رحمت للعالمین کے فرزند ہیں، کریم ابن کریم ہیں. کیا کہتے ہیں کہ یہ جو لشکر آیا ہے یہ سپاہی بھی پیاسے ہیں اور ان کے جانور بھی پیاسے ہیں. پتہ ہے کہ یہ لشکر جو آیا ہے یہ مجھ پہ لشکر کشی کرنے آیا ہے، مجھے مارنے آیا ہے، میرے اہل بیت کو اسیر کرنے آیا ہے، میرے بچوں کو قتل کرنے آیا ہے. لیکن سید الانبیاء کی سیرت بھی یہی تھی اور سید الشہداء کی سیرت بھی یہی تھی کہ جرم سے پہلے سزا نہیں دی جا سکتی. آج ہم معاشروں میں اس کے برعکس دیکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ بندہ مشکوک ہے، اس کو اٹھا کے جو ہے نا اٹھا کے لے جاؤ. نہیں، جب تک انسان نے کوئی جرم ہی سرزد نہیں کیا تو اس پہ سزا وارد نہیں ہوتی. بے شک یہ بہت بڑی بات کرتی ہے اسی طرح. اور علامہ صاحب آخر میں چونکہ آپ نے جانا ہے، ہم آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیں گے، آخر میں بتائے گا جس طرح سے رول ماڈل کی بات ہو رہی تھی، ہمارے سامنے امام حسین علیہ السلام بلکہ پورے اہل بیت کا گھرانہ ایک رول ماڈل ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر بھی ہم نہیں سمجھتے. تو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں میرے خیال میں تو جو روح کربلا ہے نا، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں خود اصل دین کے نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے اسنان بھائی نے بھی کہ صرف نمازوں میں نہیں پڑھا دین، یہ ایک پہلو ہے بالکل فروعات دین کا. اصل وہ نظام جو آپ کے اوپر حاکم ہے، جس نظام کے زیر سایہ آپ زندگی گزار رہے ہیں، وہ نظام آیا الہی نظام ہے یا نہیں؟ بات یہ ہے. اور اس لیے امام حسین علیہ السلام کے خطبے کے جملے ہیں کہ وَعَلَى الْإِسْلَامِ السلام اِذْ قَدْ بُلِيَتْ بِرَاءٍ مِثْلِ یزید، کہ ایسے اسلام پر فاتحہ پڑھ دینا چاہیے کہ جس اسلام کا حاکم یزید جیسا شرابی ہے، فاسق فاجر یزید جیسا شرابی
ایک سلطنت ریاست اسلامی کا والی بن جائے تو اس معاشرے پر وہ کیسا بے حس معاشرہ ہے، وہ کتنی وہ جاہل معاشرہ ہے کہ جو ایسے ایک فرد کا انتخاب کرتا ہے کہ جو شرابی بھی ہے، جو فاسق فاجر بھی ہے، جو ظالم بھی ہے، جو ناحق خون بھی بہاتا ہے، جو اللہ کے دین میں انحراف بھی جس نے کیا ہے اور بہت ساری تبدیلیاں کی. تو لہذا حقیقت میں امام حسین علیہ السلام کا جو قیام تھا وہ اس عادلانہ نظام کو قائم کرنے کے لیے امام حسین آئے تھے. عدل و انصاف کا نظام ہونا چاہیے، سوشل جسٹس ہو اور تمام انسانوں کو ان کے حقوق ملیں، آزادی اظہار رائے بھی ہو، کسی پر جبر نہ ہو، تسلط نہ ہو. امام حسین علیہ السلام نے وہی جو انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے اسی مقصد کے لیے بھیجا تھا نا. انبیاء آئے تھے کہ اللہ اس روئے زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرے، وہ عدل و انصاف کا نظام کہ جس میں کوئی غربت ختم ہو جائے، جس میں جہالت ختم ہو جائے، جس میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، جس میں ہر انسان کو اس کی دہلیز پر حق ملے اس کا. یہ والا وہ نظام امام حسین علیہ السلام اسی 1,24,000 انبیاء کے اس خواب کی تعبیر کے لیے آئے تھے. اس لیے امام حسین کی جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو اس میں یہ جملے ہیں کہ اے مولا آپ آدم کے وارث ہیں، آپ ابراہیم کے وارث ہیں، آپ نوح کے وارث ہیں، آپ سید الانبیاء کے وارث ہیں. تو حقیقت میں وہ جو جدوجہد تھی، زحمتیں تھیں 1,24,000 انبیاء کی، اس کی معراج اگر کہیں نظر آتی ہے تو وہ کربلا میں. تو ہمیں اس نظام الہی کو فالو کرنا ہوگا. وہ جو اللہ نے عادلانہ نظام قائم کرنے کے لیے جس مقصد کے لیے انبیاء کو بھیجا ہے وہ اصل راستہ ہے. وہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر حق کی پہچان نہیں ہے، اور محترم علامہ اقرار صاحب نے بھی یہی اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ اگر حق کی پہچان نہیں ہے تو پھر آپ کی نمازیں کسی کام کی. بالکل. پہلے آپ راستہ تو وہ صحیح، اس راستے کا انتخاب صحیح فرمائیں. وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ صراط مستقیم وہ ہے جو سید الانبیاء نے بتایا ہے کہ وہ ثقلین ہیں، وہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام ہیں. اسی راستے سے تمسک اختیار کرنا ہے اور اسی پر ہی ہم نے چلنا ہے. ٹھیک ہو گیا. علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ یہاں پہ تشریف لائے اور آپ نے اپنا وقت بھی دیا اور بہت ہی سیر حاصل گفتگو ہوئی. علامہ اصغر عسکری صاحب آپ کا بہت شکریہ. خواتین وزارت یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. علامہ اقرار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کچھ اور مہمانوں نے بھی ہمیں جوائن کرنا ہے. یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک.